ہم اہل سنت و جماعت جو صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے پیروکار ہیں، شرافت ہماری پہچان تھی کل تک، اور ہم وہ تھے کہ اخلاقیات، بات کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ لوگ ہم سے یعنی ہمارے بزرگوں سے سیکھتے تھے، اور آج ہماری پہچان گالی دینا، بدتمیزی کرنا اگر یہ ہو جائے تو کم سے کم ہم خانقاہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے کا درس کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر جس کے ساتھ بدتمیزی جڑی ہوئی ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، کسی طرح کا بھی، کسی کو وہ اپنا کام، اپنے انداز، اپنی باتیں، اپنی چیزیں دکھائیں، ہم کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم وہی کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور وہ شرافت کی راہ ہے اور وہ حکمت ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اس لیے ہم حکمت سے اور تدبیر سے جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جہاں آگ لگی ہے میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس آگ میں مت گھسیں۔ کبھی جو لوگ پبلک پلیسز پر جو واش روم ہوتے ہیں ان میں گند لکھتے تھے، وہ آج سارے کے سارے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر آ گئے ہیں، اور جو کسی کا دل چاہتا ہے، جس مولوی کو، جس پیر کو جس کا دل چاہتا ہے اس کو گالی دے دیتے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ نے عزت دی ہے، اختلاف رائے کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اچھی زبان میں، اچھے انداز میں، اچھے دلائل کے ساتھ کسی کا رد کریں تو یہ بات بنتی ہے۔ میرے ساتھ کسی کو 100 اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا یہ رنگ جو ہم نے اپنا رکھا ہے یہ اہل سنت کی پہچان نہیں تھی، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ اہل سنت کی پہچان بننے بھی نہ پائے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ باخبر رہیں، ہم اپنے انداز میں اپنے بزرگوں کا دیا ہوا کام جو انہوں نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے انشاءاللہ اس کو اسی طرح کریں گے۔ اس لیے یہ سمپل سی بات ہے کہ خانقاہ پر آ کر، اور خانقاہوں پر جو وابستہ ہیں خانقاہوں سے، ان کو یہی چاہیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، اور اس کا بہترین طریقہ حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی تعلیمات ہیں، ان کا کردار ہے۔